واپس لے لی، سب ختم. اس لیے بھروسہ اللہ پر ہونا چاہیے. تو سوچ رہا تھا کیا کروں کہ یہاں آتے آتے خیال آیا کہ ایک حدیث جو سب مسلمانوں کو اکثر و بیشتر اس کا کچھ حصہ یاد ہوتا ہے، اس حدیث کے بارے میں کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر دوں، کیونکہ یہ حدیث جو ہے بڑی عجیب و غریب حدیث ہے. انما الاعمال بالنیات، شاید جتنا مجمع بیٹھا ہے ہر ایک کو یاد ہوگی یہ بات کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے انما الاعمال بالنیات. اور جگہ جگہ لوگ اس کو حدیث کو بیان بھی کرتے ہیں، اس سے استدلال بھی کرتے ہیں اور بہت سی باتیں کرتے ہیں، لیکن مطلب اس کا بسا اوقات صحیح سمجھتے نہیں. تو خیال آیا کہ یہ حدیث آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ علماء کرام نے فرمایا، بڑے بڑے علماء کرام نے اس حدیث کے بارے میں فرمایا کہ یہ حدیث تنہا ایک حدیث یہ پورے دین کا 1/3 حصہ ہے، 33% حصہ ہے پورے دین کا یہ حدیث. اور اگر اس کا صحیح مطلب سمجھ میں آ جائے اور اللہ جل جلالہ اس حدیث پر عمل کی توفیق عطا فرما دے تو حقیقت یہ ہے کہ دین کا 1/3 حصہ عمل میں آ جائے. اور بلکہ اگر میں یہ کہوں تو وہ مبالغہ نہیں ہوگا کہ پورا دین عمل میں آ جائے اگر اس کو صحیح سمجھ کر انسان اس پر عمل کرے. اور یہی وجہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اصح الکتب بعد کتاب اللہ کی کتاب کے بعد جس کو سب سے زیادہ صحیح کتاب کہا جاتا ہے، انہوں نے اپنی اس کتاب کو اسی حدیث سے شروع کیا. اور علماء کرام نے فرمایا کہ اگر ہمارا بس چلے تو ہر کتاب کو اسی سے شروع کریں، ہر باب کو اسی سے شروع کریں، کیونکہ اس میں جو سبق دیا گیا ہے وہ بڑا عظیم الشان ہے. بہت سے حضرات ادھر کھڑے ہوئے ہیں، اگر یہاں آ جائیں کوئی جگہ میں کچھ وسعت کر لیں، اور پیچھے جگہ خالی ہے وہاں بھی جا سکتے ہیں، کھڑے رہنے میں تکلیف ہوگی دیر تک. ادھر پیچھے جگہ خالی ہے، کنارے سے اگر ادھر جا کر بیٹھ جائیں اور کچھ یہاں آ جائیں. ذرا بھائی جب مجمع زیادہ ہو تو لوگوں کو چاہیے کہ ذرا مجلس میں کچھ سادگی پیدا کر لے. قرآن کریم میں ہے اذا قیل لکم تفصحوا فی المجالس یفصح اللہ لکم، کہ جب تم سے یہ کہا جائے کہ مجلس کے اندر گنجائش پیدا کر دو دوسروں کے لیے، تو دوسروں کے لیے گنجائش پیدا کر دو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے آخرت میں گنجائش پیدا فرمائے، وسعت پیدا فرمائے. تو یہ حدیث، اس حدیث کی یہ عظیم اہمیت ہے کہ امام بخاری نے اپنی کتاب اس سے شروع کی. علماء کرام کہتے ہیں والی کہتا ہے ہر کتاب اس سے شروع ہو. اس واسطے یہ چاہا کہ آج اس کے بارے میں کچھ بات آپ حضرات کی خدمت بات کر دوں. پوری بات تو اس حدیث کے بارے میں آج بھی عرض نہیں کی جا سکتی، اس واسطے کہ اس حدیث کی تشریح میں علماء کرام نے جو تفصیل بیان کی ہے وہ بعض اوقات 100 صفحات میں آتی ہے. علامہ ابن نجیم رحمۃ اللہ علیہ نے اشباہ و نظائر کی شرح میں اس حدیث پر جو گفتگو کی ہے وہ تقریباً 150 صفحات پر محیط ہے. ساری تفصیل تو آ نہیں سکتی، لیکن جو ہمارے روزمرہ کے کاموں سے متعلق ہے اور جس کے ذریعے ہم اپنی زندگی کو درست کر سکتے ہیں، انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اس مختصر وقت میں اس کی تشریح آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. پہلے ذرا ترجمہ سن لیجیے حدیث کا، اور پھر ترجمہ سننے کے بعد تھوڑی سی تشریح. ترجمہ حدیث کا یہ ہے کہ رسول کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، یعنی
تمام اعمال کا دار و مدار انسان کی نیت پر ہے. تمام اعمال کا دار و مدار انسان کی نیت پر ہے. وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، اور ہر انسان کو وہی ملے گا جس کی اسے نیت کی. پھر آگے فرمایا فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. یہ وہ زمانہ تھا جب مسلمانوں پر مکہ مکرمہ میں کفار کی طرف سے ظلم و ستم توڑے جا رہے تھے، تو مسلمانوں کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ مکہ مکرمہ چھوڑ کر ہجرت کریں اور مدینہ طیبہ میں جا کر آباد ہوں. تو فرمایا گیا کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. تو جو شخص ہجرت کرے گا اللہ کی وجہ سے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور اللہ کے رسول کو راضی کرنے کے لیے، فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، تو اس کی ہجرت اللہ اس کے رسول کے لیے سمجھی جائے گی اور اس پر اجر و ثواب مرتب ہوگا. یعنی وہ اجر و ثواب جس کو قرآن کریم میں بڑا زبردست وعدہ کیا گیا ہے کہ جو اللہ کے لیے اپنا وطن چھوڑ کر جائے، اللہ کے رسول کے حکم کی خاطر اپنا وطن چھوڑ کر جائے، تو اس کے بڑے اجر و ثواب ہیں آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی، وہ سب حاصل ہوں گے. لیکن فرمایا ومن کانت ہجرتہ الی دنیا یصیبها او امرأۃ ینکحها فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ. یعنی اگر کوئی شخص ہجرت کرے گا کوئی دنیا کی چیز حاصل کرنے کے لیے، تو دنیا کی کاروبار کے لیے، وہاں کاروبار زیادہ اچھا چلے گا لہٰذا وہ اس واسطے ہجرت کر کے وہاں چلا جائے، یا وہاں ملازمت اچھی مل جائے گی لہٰذا ملازمت کی غرض سے چلا جائے، وہاں پیسے زیادہ ملیں گے پیسوں کو حاصل کرنے کے لیے چلا جائے. او امرأۃ ینکحها، یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہجرت کرے. تو فرمایا کہ فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، کہ پر وہ ہجرت وہ ثواب والی ہجرت نہیں ہوگی، بلکہ جس کام کے لیے ہجرت کی ہے بس وہ اسی کا وہ کام حاصل ہو جائے گا. حضرات صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ یہ جملہ جو آپ نے فرمایا کہ جو شخص ہجرت کرے دنیا کے لیے یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے، تو اس کی ہجرت اسی کام کے لیے سمجھی جائے گی جس کام کے لیے اس نے ہجرت کی. یہ اس کا خاص پس منظر ہے. پس منظر یہ ہے کہ ایک صحابی تھے مکہ مکرمہ میں، وہ ایک ایسی خاتون سے نکاح کرنا چاہتے تھے جو مدینہ منورہ میں آباد تھی، ان سے نکاح کرنا چاہتے تھے. پہلے سے ہجرت کرنے کا ارادہ نہیں تھا، خاتون سے نکاح کرنا چاہتے تھے. خاتون نے جواب میں یہ کہا کہ میں نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں، شرط یہ ہے کہ آپ ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ میں آ کے آباد ہو جائیں. میں وہاں آ کر آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی، آپ ہجرت کریں اور مدینہ منورہ آئیں اور یہاں آ کر میرے ساتھ آباد ہوں. اگر یہ شرط آپ کو منظور ہے تو میں آپ سے نکاح کرتا ہوں. تو ان صحابی نے ان خاتون کی یہ شرط منظور کر لی اور منظور کر کے انہوں نے مکہ مکرمہ سے ہجرت کی مدینہ منورہ کی طرف اور جا کر پھر ان خاتون سے نکاح کر لیا. تو عام صحابہ کرام جو ہجرت کر رہے تھے وہ تو کر رہے تھے اس واسطے کہ اللہ کا حکم تھا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا، دین پر عمل کرنا مکے میں مشکل ہو رہا تھا. انہوں نے ہجرت کی اس غرض سے کہ وہاں جا کر کسی خاتون سے نکاح کرنا تھا، وہ کر لی. تو صحابہ کرام یہ کوئی ناجائز کام تو نہیں تھا نکاح کرنا کسی خاتون سے، اس کی وجہ سے ہجرت کرنا کوئی ناجائز بات نہیں، لیکن بہرحال چونکہ ہجرت